سید اسد عباس بخاری صاحب بڑے اچھے خطیب ہیں، امام زمانہ میں مجالس پڑھتے ہیں، وہ ان کو دعوت دوں گا۔ نعرہ حیدری! اب آپ کے سامنے خطیب امام زمانہ جناب سید اسد عباس بخاری صاحب آپ لاہور۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! نعرہ حیدری! یا امام المنتقی! اگر سب کا دل کرتا ہے کہ امام زمانہ کے ہم لشکر میں شامل ہوئے تو جس طرح 72 شہداء نے اپنے امام زمانہ کو اپنی وفا کا یقین دلایا ہے، آؤ ہم بھی مل کے اپنے امام زمانہ کو اللہ جل کے ساتھ یقین دلائیں، ہاتھ بلند کر کے اللہ جل کے ساتھ اپنے امام کو پکاریں۔ یا امام المنتقی! یا امام المنتظر! یا وارث خون حسین! یا وارث خون عباس! یا وارث خون 72 شہداء! یا وارث خون کلال محمد! شنو دیے امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ طوّن وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف نعود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سید جلیل بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! یا امام المنتظر! یا امام المنتظر! یا امام المنتظر! یا وارث خون حسین! یا وارث خون علی! یا وارث خون عباس! حسینیت زندہ باد! حسینیت زندہ باد! حسینیت حسینیت حسینیت۔ اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم، بسم اللہ الغفی الولی الکریم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مالک قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والعمر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے رحمت پر۔
قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، عید آل محمد، توقیر آل محمد، سبحان اللہ تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، جیو بقیت الاوصیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، تھک نہیں گئے تو شبیہ مصطفیٰ۔ علی 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 پہلی دفعہ ہے میں آج 2.5-3 گھنٹے بیٹھا ہوں انتظار کی ہے۔ میری مصروفیت اتنی ہوتی ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ سادات نے جرمنی میں مجھ سے پیار بہت کیا، پیار تو سارے کرتے ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہاں 3 گھنٹے بیٹھنا بھی مشکل نہیں لگا۔ میری اپنی طبیعت ہے، گجرات مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، میرا اپنا مزاج ہے، الحمدللہ کوشش ہے ولایت قائم رہے۔ بہت شکریہ۔ میرے خون کی مجبوری ہے ولایت قائم رہے، زبان تک نہیں، زبان تک ولایت قائم نہ رہے، کردار سے نظر آئے۔ میں آپ کو ولایت کے بڑی باتیں سنا کہ یہاں سے چلا جاؤں، باہر نکلتے ہوئے میں بانی سے لفافہ پکڑوں اور لفافہ پکڑے گاڑی میں بیٹھ کے میں چلا جاؤں، ولایتی نہیں تجارتی ہوں۔ آئے آئے بہت مہربانی، بہت شکریہ، کیا بات ہے، سلام ہے گجرات، کیا بات ہے بابا، بہت شکریہ۔ طبیعت ہے، مزاج ہے، میرے خون کو زیب نہیں دیتا، میں خون حسین میں لقمہ تک۔ کوئی 13 سال ہو گئے دنیا کا بانی، پورے ورلڈ تقریباً میں پڑھ چکا ہوں، شاید کسی نے مجھے ہدایت ٹی وی البیت ٹی وی پہ بھی دیکھا ہو، دیکھا ہے؟ بہت شکریہ۔ نہیں کوئی ثابت کر سکتا کہ اسد بخاری کو ہم نے خریدا ہے، مجبوری ہے۔ سوچتا رہا سلمان ولایتی کیسے تھا، جیو بھائی جیو نقیب ممبر شاید آپ بھی مجھے کم ہی جانتے ہیں۔ سوچتا رہا سلمان کیسا تھا، پڑھتے پڑھتے قطب رجت میں سامنے نظر آیا جیسا تھا پھر دکھے گا۔ کیسے دکھے گا، کیسے نظر آئے گا؟ جب وہ سلمان کا مالک دوبارہ آئے گا، ساری دنیا کے بانی اکٹھے ہو کر سلطان زمانہ کے ظہور پر سلمان کو کہیں گے ولایت سنا، تیری زبان سے جو ولایت سنیں گے وہ مہر شدہ ہے، اور ولایت بھی ایسی سنائے گا نہ مومنین سنتے تھکیں گے نہ سنانے والا پڑھتا تھکے گا۔ یہ کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا، مگر میں ایک اشارتاً بات کرنے لگا ہوں۔ بانی کٹھے ہو کے لفافہ لے کے آئیں گے، سلمان بڑا مجھے کہا جاتا ہے اسد بخاری ہماری مجبوری ہے، دل بڑا کرتا ہے تجھے پڑھائیں، بھائی ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں جہاں بخاری صاحب پڑھے وہاں ہم نہیں پڑھیں گے۔ کوئی بات نہیں، مالک احسان فرمائے ان کو سمجھ آ جائے ولایت کہتے کسے ہیں۔ آئے آئے جیو سید ہے آپ سے ناراض ہے تو ہوتا رہے، میں کسی سے گجرات کے ممبر پر پورے ورلڈ میں کہہ رہا ہوں، میں کسی سے ناراض ہوں۔ بڑی باتیں مجھ تک پہنچی ہیں، مجبوری ہے، چند روزہ زندگی ہے، کتنی بڑی زندگی ہے۔ بزرگوں سے پوچھو سر سفید ہے کتنا سر ہے، کل کی بات ہے، بچے تھے پتہ ہی نہیں چلا زندگی چلی گئی۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ کل کی بات تھی، بچے تھے، چھوٹے تھے، بڑے ہوئے، زندگی اتنے چھوٹے عرصے میں تمام۔ ولایت تمام نہیں ہوتی
ابھی سید کھڑے کہہ رہے تھے وہ روزہ ہے جس کا افطار نہیں ہے، ایسے فرما رہے تھے کھڑے میں، وہ روزہ ہے. میں عید پہ بھی دو چند بات کرنا چاہ رہا ہوں. دوستوں کی بھی خواہش تھی، عید کے حوالے سے لوگ پریشان ہوتے کہ عید پہ یہ شیعوں نے کیا مجلس سجا رکھی ہے. میں اس پہ بھی عرض کرتا ہوں، ناراض رہتے ہیں میں سے مہربان واجب الاحترام جتنے بھی ہیں. جی بخاری صاحب جہاں پڑھے وہ ہم نہیں پڑھیں گے. میں نے کسی کو کچھ نہ کہا ہے نہ کہوں گا، مگر میں اپنا آپ تو بتا سکتا ہوں. کسی بانی کو میں نے کہا اور ہوئے زمین پر جی مہربانی کرنا فلانا آ رہا ہے اس کو نہیں پڑھانا، اس کو فیس نہیں دینا. میں نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو بچاؤں. مجھے امام کی عزت کی قسم ایک جملہ دینے لگا ہوں نچوڑ کا. جناب سلیمان محمدی نے ولایت سنائی، آپ نے سنی، سن سن کے سن نہیں ہوئے. آپ نے ولایت سنی، سارے بانی اکٹھے ہو کے سلمان کے پاس، سلمان یہ لفافہ ہے. یہ کیا ہے؟ لفافہ ہے، ولایت پڑھی ہے نا، لفافہ ہے. کہے گا اے لفافہ لے جو علی اتنا سستا نہیں جو لفافوں میں بک جائے. کیا بات ہے یار، بہت شکریہ، مہربانی گجرات. سلام جیو سید زہرا جیو جیوے حیاتی ہوئے صدا. آپ کے کیا کہنے، باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن حقیقت میں مبنی ہے. علی اتنا سستا نہیں جو کاغذوں کی نظر ہو جائے. اللہ اکبر. بابا جی سرخرو ہوں گے وہ لوگ. بابا جی بہت چھوٹی سی دنیا ہے. میں کہتا ہوں سارے پڑھنے والوں کو باہر کے چکر لگوائے جائیں، ذرا آ کے جا کے دیکھیں دنیا کتنی بڑی ہے. صرف یہ دنیا نہیں، یہ دنیا 18,000 عالمین سے ایک عالم ہے. 17,999 عالم اور ہیں. ہمیشہ ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے، ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے. بہت مہربانی بابا جی. مالک ہے یا علی 18,000 عالمین کا، مگر آج وارث ہے مہدی. چھوٹی سی دنیا ہے، داؤ پہ نہ لگاؤ. تھوڑی سی سوچ وچار فکر تھوڑی سی آپ کرو اور تھوڑی سی بانی حضرات کریں. مہربانی کرو، کوشش کرو، ذکر کو ذکر رکھو. کوئی نہیں آتا ایک بندہ بیٹھ کے سنے. سید سجاد تو آتے ہیں. یہ ہم خود ہی نظام کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بعد میں خود ہی پریشان ہیں. توجہ ہے، آل محمد کا ذکر کہیں دور مسائب پہ بات نہ چلی جائے. میں دو چار تمہیدی باتیں عرض کر دوں. آل محمد کا ذکر اتنا بے وقت نہیں جو کاغذوں میں بک جائے. بڑی دنیا پریشان رہتی ہے. بخاری صاحب کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اگر فری پڑھتے ہیں پیسہ. گجرات میں آج سے کم از کم 8-9 سال پہلے ہریاں والا بائی پاس پڑھ گیا تھا. اس وقت بھی یہی بات کی گئی تھی پیسہ کہاں سے آتا ہے. اب بھی یہی کہتے ہیں. پنڈی بٹیاں گیا بڑا عرصہ ہو گیا، یہ تقریباً 11-12 سال بعد میں نے ایک بات کی. سنتا بہت عرصہ رہا لیکن محبت سے ایک جواب دیا. بس یہ سنو دو چند تمیزی باتیں اور سرکار قائم کی 2 باتیں اور 2 جملے مسائب اور اجازت. بانی سامنے تشریف فرما تھے. بانی کو بار بار کندھا مار کے کہتے ہیں سید آ گیا ہے، پیسہ تیرے سے لے گا نہیں، تو مفت والا سمجھ کے پڑھا رہا ہے. اس نے کہا نہیں یار مفت والا نہیں، کوئی حق کا پیغام دینے آیا ہے تو سننا چاہیے. کہتے پھر سید سے پوچھ پیسہ کہاں سے آیا، پیسہ کہاں سے آیا. بانی کو میں نے اشارہ کیا، بانی ذرا مہربانی کر کھڑا ہو جا. کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کتنا خرچہ ہوا تیرا مجلس حسین پہ؟ کہنے لگا جی تقریباً 12-13 لاکھ. میں نے کہا آج میں پوچھنے لگا ہوں تیرے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ مجھے حیرت ہوتی ہے حسین سن کے بھی بندے کے اندر مثبت پن نہ آئے. اس نے حسین سنا ہی نہیں. وہی میں ٹی وی میں بھی بیٹھا عرض کر رہا تھا. پروردگار نے 2 قوت انسان کو عطا کی ہے، ایک منفی قوت، ایک مثبت قوت. جب تک بچہ ہوتا ہے تب تک مثبت قوت ہوتی ہے اور مثبت قوت کا نام ہی اسلام ہے. یہ چھوٹے بیٹھے ہیں یہ مثبت قوت رکھتے ہیں. بھلا کیسے؟ ابھی اس کے سامنے بھری ہوئی گوشت کی پلیٹ رکھو. اسلام کی خوبصورت تصویر نام ہے معصومیت کا. بھری ہوئی گوشت کی پلیٹ رکھو. اتنا کھائے گا جتنی اس کو طلب ہے. جو پہنچ گئے میں مشکور ہوں بھائی رضوان شاہ جی. اتنا کھائے گا جتنی اس کو
طلب ہے، کوشش کرو پیسے دو اور کھا، کہے گا نہیں پیسے نہیں چاہیے، بھوک نہیں ہے، اس سے ہی زندہ رہوں گا، اتنا ہی کافی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ باہر دیکھنا بچے سے کھیلتے کھیلتے تھوڑی بہت لڑائی ہو جائے، تھپڑ بھی مار لیں گے، پھر کھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ حسینیت کیسی آئے گی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں یقین کیجئے یہ میری پریشانی ہے جو مجھے لے کے کبھی کہیں لے جاتی ہے، کبھی کہیں لے جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم سے پوچھا جائے، سید سردار ہے، پوچھا جائے تم امت اور ریت کو کیا بتا کے آئے ہو؟ جتنی زوردار لڑائی ہو جائے ان دو بچوں کی، اسی لمحے کھیل رہے ہوں گے۔ یہی تو کمال ہے معصومیت کا، یہی تو کمال ہے اسلام کا، یہی تو کمال ہے مثبت پن کا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ بچے سے کہے میں نے 1 سال تیرے سے بات نہیں کرنی جب تک کوئی صلح نہیں کرائے گا۔ ایسے ہی صحیح حقیقت ہے آپ کی خدمت میں اس کا دوں۔ چھوٹا بچہ، ابھی شادی کھڑے ممبر پہ کہہ رہے تھے، اللہ کرے لوگوں کو سمجھ آ جائے، چھوٹا بچہ، دنیا کی ہر عورت گود میں لینا پسند کرتی ہے، نہیں گھبراتی، کیونکہ معصومیت سے ڈر نہیں ہوتا۔ اسلام سے خوف نہیں ہے۔ مہربانی ماما جی، بہت شکریہ، آپ کی کیا بات ہے؟ اسلام سے ڈر، اسلام سے خوف نہیں ہے۔ بچہ ہے، اس کا باپ اس کو کچے گھر میں رکھے، بڑے سے بڑے محل میں رکھے، بچہ کبھی باپ کو نہیں کہے گا یہ نہیں تو یہاں نہیں تو میں نے وہاں رہنا ہے، کہے گا جہاں بھی تو رکھ رہا ہے شکر ہے۔ باتیں لوگ کرتے ہیں اسلام کی، مہربانی آپ کی کیا بات ہے؟ باتیں لوگ کرتے ہیں اسلام کی، اور اسلام میں ہی حسینیت ہے۔ واجب الاحترام یہی لڑائی میں ممبر پہ لڑ رہا ہوں۔ خدا را جس مجلس میں بندے کے اندر تبدیلی نہیں آتی وہ غور کرے کہیں وقت تو ضائع نہیں کر رہا۔ جو مجلس عذاب بندے کا مزاج یہ نہیں بدل سکتے، بندے کی طبیعت نہیں بدل سکتی۔ ابھی کھڑے فرما رہے تھے سید صاحب، جو میرے سے پہلے شاہ صاحب کھڑے پڑھ رہے تھے، میرے سے پہلے پڑھ کیا کھڑے کہہ رہے تھے؟ حسینیت کا مزاج سنا رہے تھے۔ افسوس ہوتا ہے غور سن کے بھی بندہ غور کے نقش قدم پہ نہ چلے۔ کیا فائدہ غور سننے کا؟ وقت ہی ضائع کیا نا۔ ابھی سن رہے تھے بیٹھے ہوئے، آگے کتنا کریم ہے، سینے سے لگا رہا ہے۔ یہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ سرکار کے 2 لقب ہیں، منتظر منتظر، منتظر منتظر۔ جس کا انتظار کیا جائے اسے منتظر کہتے ہیں، جو انتظار کر رہا ہو اسے منتظر کہتے ہیں۔ غالب ہے امام کا یہ لقب منتظر منتظر پر۔ کیسے؟ ہمارے انتظار میں کمال نہیں، اس کے انتظار میں کمال ہے۔ چاہتا یہ ہے میرے دادے کی مجلس ہو، حر کا ذکر ہو سکتا ہے کوئی بیٹھے بیٹھے نیت کر لے آج کے بعد میں بھی مہدی کا حر۔ ٹھیک ہے شاہ جی، ہو سکتا ہے کسی کا مزاج بدل جائے، لیکن کسی کا مزاج، اصل نیت مزاج بدلنے آتے نہیں ہم۔ اور آسان کر کے آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، نعرے کیا لگاتے ہو؟ ہے ہماری درسگاہ، ایسے کہتے ہو نا، ہے ہماری درسگاہ کربلا۔ کربلا کسی کو اعتراض؟ الحمدللہ ہے ہماری درسگاہ کربلا۔ بھائی اسنین شاہ جی، آپ سے لے کر آخری بندے تک ایک سوال کا جواب صرف دے دو، درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ درس لیا چپ بیٹھے رہو گے تو میں ہی چپ بھی کھڑا ہوں، اب تو ٹائم بھی میرا ہے۔ درس لیا جاتا ہے، کیا لیا جاتا ہے؟ درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ درس لیا جاتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے کربلا سنتے 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 سنتے، رکھو سر پہ جا کے اکیلے بیٹھ کے سر پہ قرآن۔ ہم نے کربلا سے کیا درس لیا؟ جنت۔ منبر کی عظمت کی قسم، 72 کی ٹھکرائی ہوئی چیز کو جنت کہتے ہیں۔ ہوئے 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 واہ 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 یہی درس لیا ہے۔ جو بھی ممبر پہ پڑھنے والا آ رہا ہے، جی ہمارے لیے جنت کی دعا کرنا، ہمارے وہ چلے گئے جنت کی دعا کرنا، جنت جنت جنت، گھما گھما کے جنت۔ سید صاحب کھڑے کہہ رہے تھے علم باؤل کا گدھا جنت میں، ایسے ہے نا کہہ رہے تھے۔ دراصل ایک بات مجھے بتا دینا، جہاں بلم باؤل کا گدھا ہو وہاں 72 ججتے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی، سمجھ ہی نہیں آئی، آپ نے سن کے جان سنی کر دیا۔
असहाब काफ का कुत्ता हो वहां 72 आपकी क्या बात है बाबा जी जिंदाबाद। सरकार ने एक दफा नहीं 3 दफा हुज्जत तमाम करते हुए करीने करबला ने फरमाया चले जाओ मेरी जान के दुश्मन, मेरी जात का दुश्मन जो जाने से चला जाए, जन्नत की जमानत देता हूं। कम से कम 5 मकातल की कुतुब में मैं पढ़ बैठा हूं जिसमें जाने वाले चले गए, जो बच गए उन्होंने कहा आका जन्नत नहीं तू। ये जो कहते हैं ना हुसैन को किसी ने नहीं छोड़ा, उनके मुताले में कमी है। मैं फिर बैठूंगा जिसने किताब का हवाला लेना हो, उनके मुताले में कमी है। जिन्होंने कहा नहीं जो आए थे वो बस साथ रहे, ऐसा नहीं है। ये कभी वक्त मिले मैं अर्ज करूं कितने हजार बंदा मदीने से हुसैन के साथ चला था, सिर्फ 72 क्यों बच गए? सारे लालचियों को छुट्टी, अल्लाह करे मैं किसी तक बात पहुंचा गया। अनकंडीशनल साथ नहीं समझा पाया, इंग्लिश नहीं समझते, कोई बात नहीं। एक जुमला है, लफ्ज ऐसा था, मैं इसके बारे में मुतबादिल लफ्ज तलाश करने की कोशिश करता हूं। लालचियों की छुट्टी बेलौ साथ, सारे लालचियों को छुट्टी, जन्नत वाले चले जाओ और वाले चले जाओ, मैं राजी हूं चले जाओ, छुट्टी बेलौ साथ। बेलौसों ने जब कहा ना सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए तू चाहिए, सरकार फरमाते हैं कुछ तो मांगो, कहते हैं आका जिसको आप जैसे मालिक मिल जाए। आका करीमे करबला इस वक्त मरकज़ महवर कायनात हैं। आका आपका साथ मोहम्मद का साथ, आपका साथ अली का साथ, आपका साथ अल्लाह का साथ, आपका साथ विलायत के कायम होने का नाम। सरकार कुछ नहीं चाहिए, बस एहसान फरमाना, हमें अपने आप से जुदा ना करना। हो सकता है मैं यहाँ चला जाऊं, यहाँ से जाऊं और पीछे से सवालात जवाबात होने शुरू हो जाए सादात से। बुखारी साहब कह रहे थे 72 की टुकराई हुई चीज को जन्नत कहते हैं। उन्हें पहले एक बात जरूर सुनाना, अख्तर जिन्नूटी की रूह उधर मौजूद थी जब ये सारा माजरा हुआ था। अख्तर ने कलम उठाया, वहां देखा, कलम को लिख के कहते हैं अख्तर दरे बतूल से अदना सी शायनमा। सन बैठे एक और शायर मौजूद था, माशाल्लाह शायरी के भी बड़े आशिक हो, वाजिबुल इकराम एक और शायर मौजूद था, उसकी रूह मौजूद थी। वो कहते तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद। तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद। कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। बहुत शुक्रिया, आपकी समाज की कमाल है। इस तरफ तवज्जो हमारी किसी ने नहीं कराई, बहुत जरूरी अमर है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं कराई। सरकार जुदा ना करना, अपनी नालैन से दूर ना करना, अपने आप से ना हटाना। मैं यहाँ से चला जाऊँ, भाई हसनैन शाह, भाई तैयब शाह, बाकी जो भाई आसिफ शाह जी, इन सबसे सारे सवाल करने लगे। जो जी बुखारी साहब आए थे वो पैसे नहीं लेते, उनका और उनके मौला का मामला, हमें तो परेशान करके चले गए। यहाँ बता के 72 की ठुकराई हुई चीज को जन्नत कहते हैं। 72 कहाँ गए? 72 कहाँ गए? उन्हें कहना हमारा भाई बता के गया है, सादात उज़ाम उन्हें बता देना हमारा भाई बता के गया, फिर भी समझ ना आए आ जाए लाहौर में लाइब्रेरी खोल के दिखा दूंगा। उनको कहना हमारा भाई बता गया है, इन्होंने मांगा था कुर्ब, हुसैन जुदा न करना, हुसैन जुदा न करना, हुसैन अपने आप से जुदा न करना। 72 को किताबों में तलाश ना करो, 72 को जन्नत के किसी कोने में तलाश ना करो, 72 को ढूंढना है, कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सीधे चले जाना करबला की मिट्टी को देख के, गौर करना जहां हुसैन वहां 72। मांगा था करो, नारा क्या लगाते हैं? दरसगाह करबला, करबला। कम से कम एक दर्स तो आज याद रखो ना। चलिए मैं गुजरात की सरजमीन पे जब भी हूँ, आपने मुझे याद कराना है भाई हसनैन शाह जी, इसी पे मैं गुफ्तगू करूंगा, इसी दर्स पे इंशाअल्लाह तफसील अर्ज करूंगा। एक दर्स तो याद रखो ना यार, बड़े हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, समझदार बन जाओ, साहिबाने मार्फत बन जाओ, आशिक बन जाओ,
آج کے بعد عہد کرو ہم مولا سے مولا مانگیں گے. بس کرو یار، بس کرو، بہت ہو گئی یار. مرنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں مولوی کے محتاج نہیں، مولا کے محتاج بن جا. کم از کم ایک معیار تو اپنا بدلو نا یار، مولا سے مولا کو. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو دنیا نہیں ملے گی. ممبر پہ کھڑا ہوں پوری علم ذمہ داری کے ساتھ، جس نے ان سے ان کو مانگا اس کو کائنات سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. ایک آپ کی سماعت کو سلام، میں مشکور ہوں. بسم اللہ. پہلی دفعہ تعارف ہوئے. اچھا اب پورا پناہ سنتا ہے غلط گل کراں تے کھائیاں بچن. مٹی سے اگتا ہے ناچ، جنہوں نہیں سمجھ آئی پھر دوبارہ پڑھے گا. مٹی سے اگتا ہے ناچ، مٹی سے اگتا ہے ناچ. جو بندے علی سے بغض رکھتا ہے، رزق حرام کھاتا ہے. جو بندہ رنجش کی پول کرتا ہے، نہیں سمجھ آئی دوبارہ بھی سب دوبارہ پڑھے گا. جو بندہ رنجش کی پول کرتا ہے، اللہ کی سجدہ کرے بے فضول کرتا ہے. بہت شکریہ. بات خاک شفا پہ چلی. آپ کے کھڑے ہو کے محبت کرنے کو لاکھ سلام ہے. بات خاک شفا پہ چلی. آپ نے شاعری کہی، دل بن گیا. 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کروں. پہلی دفعہ عرض کروں دنیا اگر خفا ہے تو ہم سے خفا رہے. دنیا اگر خفا ہے تو ہم سے خفا رہے. دنیا اگر خفا ہے تو ہم سے خفا رہے. دنیا اگر خفا ہے تو ہم سے خفا رہے. ہم تو عید کے دن بھی مجلس کریں گے. دنیا ہم سے خفا ہے. مجبوری ہے. رات بھی میں نے ایک چینل پہ یہی خطاب کرتے ہوئے کہا بڑے سوالات ہیں جی، یہ کیا عید کے دن مجلس عید کے دن. میں نے کہا آگ جلا کے دیکھنا، آگ کے قریب بیٹھنا تپش زیادہ محسوس ہوگی. دور ہوتے جاؤ گے تپش کم ہوتی جائے گی. دور ہوتے جاؤ گے تپش کم ہوتی جائے گی. قریب ہوگے تپش زیادہ ہوگی. مجبوری یہ ہے، یہ بھی عید منا رہے ہیں مگر شکل اور ہے. دنیا ہم سے خفا رہے تو خفا رہے. دنیا اگر خفا رہے تو ہم سے خفا رہے. راضی مگر شفیع روز جزا رہے. دنیا کا کیا لینا دینا ہے. دنیا اگر خفا ہے تو ہم سے خفا رہے. راضی مگر شفیع روز جزا رہے. تسبیح اور سجدگاہ نے کیا یہ فیصلہ، تسبیح اور سجدگاہ نے کیا یہ فیصلہ، ہو جس جگہ حسین وہاں سیدہ رہے. گہری بات تھی، باریکی کی بات تھی جو پہنچ گیا. میں مشکور ہوں آپ کا. آپ کی کیا بات ہے؟ پہلا درس یہ، کم از کم آج کے بعد مجھ سے عہد کرو. ایسے نہیں میں اگلی بات کروں گا. مجھ سے عہد کرو آج کے بعد آپ نے مولا سے مولا مانگنا ہے. میں ممبر پہ کھڑا ہوں، پوری سیادت کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو دنیا میں کسی سے سوال کرنا پڑے، میرا گریبان پکڑنا. شرط مولا سے مولا مانگو. کیونکہ جب مولا سے مولا مانگو گے نا، پھر تمہارے کردار میں ایک واضح فرق نظر آئے گا. پھر دنیا کی ہر عورت کو ماں بیٹی سمجھو گے، کیونکہ مولا سے مولا مانگتے ہو. آنکھوں میں حیا کمال کا آ جائے گا. تمہیں کوئی کچھ کہے گا، گالی دے گا، غلط کہے گا، تم دعا کرو گے کیونکہ تم مولا سے مولا مانتے ہو. مزاج اور طبیعہ تمہیں، میں اسی پہ بات کرنے لگ گیا تو ٹائم کافی لگ جائے گا. مولا سے مولا مانگنے وعدہ ہو گیا. دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری. میں مشہور گجرات عالی سادات، مولا آپ سب کو اپنے لشکر کے استقبال کے قابل بنائے. دوسرا نعرہ، حق کا سیدھا راستہ. حسنین جی، حق کا سیدھا راستہ. تھوڑی دیر کے لیے آپ میرے سامنے آ جائیں. تھوڑی دیر، ناراض بھی نہیں ہونا. تھوڑی دیر کے لیے مجھے بار بار گھومنا پڑتا ہے. بیٹا آپ بھی ادھر سامنے آ جائیں. حق کا سیدھا کیا؟ شاباش. آخری بندے تک حق کا سیدھا راستہ. راستہ راستہ. ابھی کچھ بندوں نے غور کیا، کچھ بندے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کون آگے آ رہے ہیں، کون پیچھے جا رہے ہیں، کون سائڈ سے آ رہے ہیں. حق کا سیدھا راستہ. نقب ممبر راستہ. نقب ممبر صرف آپ بھی مجھے اتنی بات کا جواب دیں، راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ. میں مشکور آپ کا. مولا آپ سے راضی ہو. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ لاہور سے میں چلا
سارا یہ راستہ آپ تک لے کے آیا، میری منزل آپ تھے نا؟ نہیں، میں اس کو اور آسان کہا، حق کا سیدھا راستہ کربلا۔ لاہور سے چلا، کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی گجرات علی سادات دیونا منڈی سائٹ پہ جا رہا ہوں۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا مجلس حسین ذکر حسین کرنے۔ کہنے لگے اور؟ میں نے کہا مومنین کی زیارت کرنے۔ میں آیا ادھر علی سادات کی ساری گلیاں، دیونا منڈی میں نے روڈ دیکھا، سارے راستے دیکھے، گجرات کے راستے دیکھے، گجرات کے شہر کے راستے دیکھے۔ آگے یہ لالا موسیٰ تو میں نہیں گیا، بھئی یہاں کے سارے راستے، یہ قلعے ہیں، قلعوں کے راستے، یہ سبزی اگی ہے، یہ گندم اگی ہے، یہ کوئی چیز اگی ہے، سب راستے دیکھ دو کے میں یہاں سے واپس چلا گیا۔ مجھ سے پوچھنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں سارے راستے پھر آیا ہوں۔ کہیں گے سید تیرا جانا نہ جانا ایک ہے، تو منزل تک تو پہنچا نہیں۔ اللہ کرے میں کوئی آپ کی خدمت میں عرض کر پایا ہوں۔ خدا را اپنے ذہنوں کی گیریں کھلواؤ۔ حق کا سیدھا راستہ کربلا اگر راستہ ہے تو پھر منزل کوئی اور ہے۔ حق کا سیدھا راستہ، مہربانی محترم واجب الحترام، راستہ کربلا۔ اگر کربلا راستہ ہے پھر کاظمین راستہ، پھر نجف راستہ، پھر معلیٰ راستہ، پھر مدینہ راستہ۔ بابا جی جلدی جلدی بیٹھ جائیں، یہ سارے راستے منزل کوئی اور ہے۔ میں کیوں بتاؤں منزل؟ سلمان سے پوچھتے ہیں سلمان تیری منزل؟ کہتے ہیں مولا علی۔ میں سمجھ رہا تیری منزل یا علی؟ بزرگ نمبر مقداد تمہاری منزل یا علی؟ کربلائیو 72 تمہاری منزل یا حسین؟ میں کھڑا ہو گیا 72 کے سامنے۔ میں نے کہا معذرت کے ساتھ ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، ناراض بھی نہیں ہونا، میں پریشان بڑا ہوں۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اتنے آپ اعلیٰ ہیں، ولی اللہ ہیں، انصار اللہ ہیں، ولی اللہ ہیں، انصار اللہ ہیں، آپ نے منزل بدل لی، علی کو چھوڑ دیا، ولایت علی چھوڑ دی، منزل بدل لی؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا تم جو کہہ رہے ہو میری منزل حسین ہے، کہنے کیا کرے مجبوری ہے، حسین علی سے جدا نہیں۔ کیا کریں مجبوری ہے، حسین علی سے جدا نہیں۔ اسی کا خون ہے، اسی کا فرزند ہے، اسی کا لخت جگر ہے۔ بے شک ہمارے دل میں علی بادشاہ کی ذات ہو، وقت کے حسین کا ساتھ نہ دیا۔ ابھی ایک واجب الحترام بیٹھک میں تشریف فرما تھے، اندر بیٹھے تھے، شاہ جی آپ بھی شاید تشریف فرما تھے، آپ بھی بیٹھے تھے، بھائی یاسر بھی بیٹھے تھے، بڑی خوبصورت بات سنا رہے تھے، ایک امیر المومنین کے ایک عاشق کی بات سنا رہے تھے کہ جس کے پاس ایک مشک آئی تھی زعفرانی شہد کی، ایسے ہے نا، ان کی بیٹی انگلی مار کے کس کی طرف سے آئی تھی یہ بھی بتاتا جاؤں، فقیر شام کی طرف سے۔ اس کی بیٹی انگلی مار کے منہ میں لے جانے لگی، ولایت سے بھرا ہوا لبریز عاشق ہے، اس نے بیٹی کو کہا بیٹی یہ شہد نہیں کھانی، یہ دشمن کی ہے۔ زبانی کلام میں ولایت قائم نہیں ہوتی بابا، یہی تو ولایت ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ مرنے کے بعد یہ نہیں بتا سکتا موت کا ذائقہ کیسا ہے، بندہ ولایتی ہو مرنے سے پہلے بتاتا ہے موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی۔ ٹھیک ہے جی، میں مشہور آپ کا واجب الحترام، ولایت ایسے قائم نہیں ہوتی، باتوں سے ولایت قائم نہیں ہوتی، ولایت کی اپنی خوشبو ہے، بعد میں کہیں دور نہ چلی جائے۔ توجہ سلمان تیری منزل امیر المومنین یا علی، میں سمجھتا تھا تیری منزل یا علی، بزرگ عمر تمہاری منزل، کہا یا علی، 72 تمہاری منزل یا حسین۔ منزل بدل لی؟ کہا نہیں، یہ بھی وہی ہے، نام حسین ہے، یہ بھی وہی ہے، نام حسین ہے، منزل نہیں بدلی۔ یہ راضی تو اس کا بابا بھی راضی۔ اچھا نہیں، مجھے ایک بات کا جواب دو، 72 اولیاء اللہ اور انصار اللہ کہلوائے یا نہیں؟ سلام کر کے کہتے ہیں نا زیارات پہ جب جاتے ہیں، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، السلام علیکہ یا انصار اللہ۔ اللہ کے ولی، اللہ کے ناصر کہہ کر ان کو سلام کر کے مخاطب ہوتے ہیں۔ وقت ہو تو طویل پھر کبھی گفتگو کروں گا اس پہ۔ اتنے بڑے کمال کی منزل پہ پہنچ گئے، تیرے میرے لیے کیا کر گئے؟ ولی خود بن گئے، اللہ کے ناصر بھی بن گئے، تیرے میرے لیے کیا کر گئے؟ تھوڑا سا شفقت کرو، سوچنے کی کوشش کرو۔
تیرے لیے میری کیا کر گئے؟ راستہ دے گئے. جیسے ہم چل کے اپنی منزل تک پہنچے تم بھی ایسے اپنی منزل ایسے بابا جی ایسے راستہ دے گئے نا. اب عقل مند ہمیشہ اچھے راستے پہ چلتا ہے. نہیں میں تھوڑا اور آتا ہوں. ابو بصیر تیری منزل کہنے لگا امام جعفر صادق علیہ السلام. میں نے کہا ابو بصیر تو نے علی کو بھی چھوڑ دیا, تو نے حسین کو بھی چھوڑ دیا. کہنے لگے نہیں میری مجبوری ہے. جس دور میں میں ہوں اس وقت زمانے کا علی جعفر صادق ہے. اللہ کرے میں پہنچا پایا ہوں کچھ آپ کی خدمت میں. بہت شکریہ گجرات آمی صاحب. میری مجبوری ہے, میری مجبوری ہے. آپ کی کیا بات ہے, آپ کا کمال سماعت کا کمال ہے. میری مجبوری ہے. اس دور میں علی جعفر صادق کی شکل میں, اس دور کا حسین جعفر صادق ہے. کیا کریں, مجبوری ہے. سفر کرتے کرتے احمد بن اسحاق قمی کے پاس پہنچا. احمد بن اسحاق قمی تیری منزل, کہنے لگا حسن عسکری علیہ السلام. حسن عسکری بادشاہ کو اپنی منزل بنا کے احمد بن اسحاق قمی تو نے تو 10 کو چھوڑ دیا, ولایت علی بھی تیرے پاس نہیں. کہنے لگا تھوڑی سوچ بچار کر کے مجھ سے سوال کرنا. اگر ولایت علی ذہن میں, دل میں, کردار میں, گفتار میں, اظہار میں, پرچار میں نہ ہو تو علی کے بیٹے کا ساتھ کوئی دے ہی نہیں سکتا. سوچنا, میں نے بہت بڑا جملہ کہہ گیا. گجرات کی سرزمین میں جس تک پہنچ گیا میں مشہور ہوں. جس کے اندر, بہت مہربانی جناب, سلام ہے آپ پہ, جس کے اندر ولایت علی نہ ہو, علی کے فرزند کا ساتھ نہیں. ابھی بھی کچھ بندے پریشان بیٹھے ہیں, گھبرائے بیٹھے ہیں. یہ کون آ گئے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن آپ بتاؤ ہماری منزل کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ. ابھی بھی نہ سمجھ آئے پھر آپ کا نصیب, آپ کا مقدر. نماز جمعہ ماشاءاللہ پڑھتے ہوگے, 11 سرداروں کا نام آتا ہے, نہیں کھڑے ہوتے. منزل کا نام پتہ نہیں کیا کہہ گیا, کون پہنچا ہے کون نہیں پہنچا. جو پہنچ گئے میں مشکور ہوں. کیا بات ہے یار, آپ کی سلام ہے. نماز کس کا نام آتے کھڑے ہوتے ہو؟ منزل پہ. اور تمہیں کھڑا کر کے بتایا جاتا ہے معاشر میں بھی تم نے اسی کے نام. ٹھیک ہو گیا. 4 مصرے عرض کرنے لگا ہوں بھائی, پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں پتہ نہیں تیری محبت, بھائیوں کی محبت, بھائی منیر شاہ کی, بابا شبیر شاہ کی, بزرگوں کی محبت, ان کا پیار. میں 4 مصرے عرض کرنے لگا ہوں, صرف ان کو غور سے سن لینا. اگلی بات دل کرے تو سننا, نہ دل کرے تو نہ سننا. کوئی بات نہیں, اٹھ کے چلے جانے کا بھی دل کرے تو چلے جائیے گا. جو جلدی تشریف لے آنا چاہے آگے آ جائے, باقی آپ کوئی نہ آئے. 4 مصرے سن لو, اس کے بعد جو دل کرے. خدا بھی راضی نہیں ہے اس سے, خدا بھی راضی نہیں ہے اس سے, خدا بھی راضی نہیں ہے اس پر, وہ نوکر مصطفیٰ نہیں ہے. خدا بھی راضی نہیں ہے اس پر, وہ نوکر مصطفیٰ نہیں ہے. جو ابن آدم ادب سے آ کر انہی کے در پہ جھکا رہے. خدا بھی راضی نہیں ہے اس پر. میں ایک نچوڑ دینے لگا ہوں شاہ جی, میں پہلی دفعہ, خدا بھی راضی نہیں ہے اس پر, خدا بھی راضی نہیں ہے اس پر, وہ نوکر مصطفیٰ نہیں ہے. جو ابن آدم ادب سے آ کر انہی کے در پر جھکا نہیں ہے. دعا میں شامل نہ ہو جو تاجر, پھر جلی سے شکایتیں کیا. پھر جلی سے شکایتیں کیا. دنیا کو پتہ نہیں دعا امام زمانہ کے فائدے کیا ہیں.
शामिल जो नहीं करते, इसलिए फिर बार बार कहना पड़ता है दुआ करना, दुआ करना, दुआ करना, दुआ करना, दुआ करना, दुआ करना। मैं भी एक आपको तरीका सिर्फ एक बता के जा रहा हूँ, बाकी अपने लिए खुद ही राह बनाना। जिसके हाँ औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, गाजी के आलम के नीचे चले जाना। गाजी अब्बास के वसीले से मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती। सिर्फ इतना कहना, गाजी कायम के लश्कर का सिपाही चाहिए। वाह 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 इतनी गुजारिश करना, किरदगार वफा, आपके वसीले से मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती। कायम के लश्कर का सिपाही चाहिए। मांगते रहना, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मिल जाएगा। तुम्हारे न मिलने की वजह तुम्हारे मांगने में फर्क होगा। वरना मैं इंग्लैंड और यूरोप भी ये दुआएं मंगवा के इस अंदाज से लोगों को मौला का सदका नासिर दिलवा चुका। तरीका बताया है, ये है मांगने का तरीका। और वैसे भी जो वैसे बाप बनने के चक्कर में है ना हम लोग आज की सदी में, हमारी औलादें बड़े होकर हमसे अच्छा रवैया नहीं रख रहे। एक पुरानी किताब में किसी ने ये जुमला लिखा था, जिस दौर में तुम हो, अगर उस दौर में बाप बनने के लिए औलाद नहीं, कायम का सिपाही मांगोगे तो इतना अदब करेगा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होगा। और मैं एक दुआ, चलो और दो दुआओं का इजाफा करता जाऊं। जिन जिन को परेशानी है, जाके गाजी के अलम के नीचे दुआ करना, कहना मौला परेशानी है, तकलीफ है, टेंशन है, मसले हैं, किसके जाके सामने बात करें। मौला तेरे वसीले से मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती। कायम आले मोहम्मद के लश्कर के ज़हूर की राह हमवार करनी है, ज़हनी रिलैक्सेशन चाहिए। अंदाज भी साथ बता रहा है, आपका शुक्रिया। ज़हनी रिलैक्सेशन चाहिए। और दुआ मैं अब कर रहा हूँ, आमीन आप करना, पूरे रूए ज़मीन के तमाम साकिनीन के लिए। मौला तुझ तक पहुंचने में जिस के जो गुनाह रुकावट है, माफ फरमा तुझ तक पहुंच जाए। एक और दुआ भी आज करता जा। ये दुआए अहद सुना होगा कई दफा, हदीसे के साथ दुआए को मेरी पूरी कौम पढ़ती है। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए खैर और बरकत के लिए। मगर पूरी वफात के जनान में वह दुआ जिसे दुआ अहद कहते हैं, जिसके बारे में छठे बादशाह का फरमान है, जो कम से कम 40 दिन रोजाना दुआए अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं सिद्दीका माँ का सिद्दीक बेटा वादा करता हूँ, वो मर भी गया, मेरा महदी उसकी कब्र पे आके कहेगा उठ मैं आ गया। वो एक मोमिन ने मेरी ड्यूटी लगाई है, वो गाड़ी में मौजूद है, बानियों को दे के जाएंगे, आप पिंडाल ना तोड़िएगा, जो पढ़े वो ले सकता है। डरना नहीं है जी, वो ले ली तो फिर छपवा के बांटनी पड़ेगी। अक्सर मोमेंट डर जाते हैं, मौइजा है छपवाना पड़ेगा। ये मौइजा नहीं, इससे मौइजा होगा। और कोशिश करना उर्दू में पढ़ना, ताकि तुम्हें समझ भी आए सरकार कहलवाना क्या चाहते हैं, क्योंकि हर बंदे की जबान अरबी नहीं है। पता तो चले हमसे मासूम कहलवाना क्या चाहते हैं। बात पहुंच गई है। हक का सीधा रास्ता, रास्ते कहां तक ले जाते हैं? मंजिल तक। मानो न मानो, समझो बेसमझी करो, राजी रहो या नाराज रहो। गुजरात मुझे दोबारा पढ़ाए न पढ़ाए, मुझे इन चीजों से घबराहट नहीं है, मगर एक बात लौह दिल पे लिख लेना, इमाम की इज्जत की कसम, जितने बड़े हुसैनी बन जाओ, पुकारा ये जाएगा महदी के दौर वाले खड़े हो जाओ। कायम आले मोहम्मद के दौर वाले खड़े हो जाओ। हो सकता है इसके बाद कोई सवाल उठे, इसका मतलब असद बुखारी कह गया है बस इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, इमाम ज़माना करो, मौला के दौर की दुआ मांगो।
باقی سارا ماتم چھوڑ دو، مجلس چھوڑ دو، لنگر چھوڑ دو، نیاز چھوڑ دو، ہماری سوچیں فوراً مثبت سے ہٹ کے منفی پہ چلی جاتی ہیں۔ میں قطعاً ایسا نہیں کہہ رہا، سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ممبر نہیں، ممبر کے آغاز پر ہی اشتہار پر لکھا ہوتا ہے زیر سرپرستی، کسی نے لکھا ہے زیر سرپرستی مولا علی؟ نہیں سمجھ آئی یار، کسی نے لکھا ہے، کسی میں جرات؟ یہ بھی علی کا بیٹا ہے، علی کا لال ہے یار، اس کو دور نہ کرو، اسی کا لخت جگر ہے۔ یاد رکھنا، میرے پاس وقت نہیں، کتاب کا نام معجزات آل محمد، پوری روح زمین کی عبادات جس وسیلے سے قبول ہوتی ہیں یا رد ہوتی ہیں اسے مہدی کہتے ہیں۔ سرکار کا پتہ ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، کون ہے منظر؟ ماتم بھی کرو، اپنی وفا کا یقین دلاؤ۔ ماتم صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں، ماتم صرف محبت حسین کا اظہار نہیں، ماتم مظلوموں کے وارث کو وفا کا یقین دلانے کا نام ہے۔ آپ کا کوئی دوست کہیں پریشان ہو، کیا کہتے ہو؟ گھبرانا میں ہوں۔ اللہ کرے میری بات پہنچ جائے، کیا کہتے ہو سینے بیان تو؟ گھبرانا میں ہوں۔ اس وقت جو وارث ہے ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اکیلا بیٹھ کے نہ رو، میں ہوں۔ کسی عاشق نے 2 مصرے بڑے اچھے لکھے تھے اور بہت زیادہ وہ جگہ جگہ پہ، بسم اللہ شاہ جی، جگہ جگہ پہ وہ مصرے بہت خوبصورت تھے، یقیناً سنے بھی ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے میں دوبارہ سناتا جاؤں۔ اس نے لکھا کہ بیٹھا ہے اجداد کی قبروں پہ وہ تنہا، بیٹھا ہے اجداد کی قبروں پہ وہ تنہا، ہمت ہے تو قائم سے کہو عید مبارک۔ مہربانی پہلے جملہ تھا، جب پہنچ گیا میں سلام پیش کرتا، ہمت ہے تو قائم سے کہو، بیٹھا ہے اجداد کی قبروں پہ وہ تنہا۔ یہ گریے کا جب ٹائم ہوتا ہے نا، ایک تو ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، دوسری آپ کی مہربانی ہے کوئی ذاکر آکے کہتا رہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اللہ کرے گا سمجھ آ جائے گی، کوئی آکے کہے نا جو دل میں آئے مانگو، خدا را کچھ نہ مانگنا۔ تمہارا زمانے کا امام کہتا ہے جب میرے دادا حسین کا گریہ بلندوشیوں میرے ظہور کی دعا کرو۔ بیٹھا ہے اجداد کی قبروں پہ وہ تنہا، اسے میں مسائل تھا یار، بیٹھا ہے اجداد کی، ایک قبر ہے، 2 قبریں ہیں۔ اکثر زوار جب جا رہے ہوتے ہیں میں انہیں ایک جملہ ضرور عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار جاؤ، لاکھ دفعہ جاؤ، دیکھو کسی بڑے سے بڑے خاندان کے بندے کو ملنا چاہو سارے اکٹھے ملتے ہیں۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے میرا جملہ، یہ کائنات کا شاہی خاندان یہ کیسا شاہی خاندان ہے جن کی قبریں بھی آپس میں نہیں ملتی؟ کسی کے لیے کاظمین جانا پڑتا ہے، کسی کو ملنے نجف جانا پڑتا ہے، کوئی کربلا میں کس مقام پر، ہمت ہے تو قائم سے کہو عید مبارک۔ کتنا تنہا ہے، مسائب آیا آپ روئے اور پڑے گا، مسائب پہ روئیں گے، شام کو گھر آرام سے جا کے سو جائیں گے، باتیں دل میں آئیں گی، ذہن میں آئیں گی، کسی کے آنسو چھلک سکتے ہیں، آرام سے سو جائیں گے۔ لکھا ہے کتب میں، پتہ نہیں کتنا بڑا مظلوم ہے مہدی، آنکھوں سے خون کب آتا ہے؟ عید کا دوسرا دن ہے۔ میں یہ نہیں کہتا پتہ نہیں اگلا آپ کو یہ 2 شیوہ نصیب ہو یا نہ ہو، نہیں، میں کبھی نہیں کہتا مومن پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں بھئی یہ واقعی پتہ نہیں آگے ملتا ہے نہیں ملتا۔ ایک بات ضرور کہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے گریے کی طاقت مہدی کے ظہور میں تاجیل کا باعث بن جائے۔ اللہ کرے آپ کے گریے کی طاقت سلطان زمانہ کے ظہور میں تاجیل کا باعث بن جائے۔ کتنا درد سمیٹ کے بیٹھا ہے اکیلا، کبھی سوچا کرو یار، ایسے بیٹھا ہے نہیں، سارے تبرکات کربلا رکھ کے بیٹھا ہے۔ کبھی کسی تبرک کو دیکھ کے کہتا ہے اس کا کیا قصور تھا، کبھی اس کو دیکھ کے کہتا ہے اس کا کیا قصور تھا۔ ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے امیر المومنین کا خون آلود امامہ آج بھی مہدی کے پاس ہے، آج بھی سرکار کائن کے پاس ہے۔ یقین جانیے ہم جتنے بڑے عزادار اپنے آپ کو کہلوائیں،
ہم میں سے کسی کے گھر والے نہ دربار گئے ہیں نہ بازار گئے ہیں. یقین جانیے جس کے گھر والے دربار اور بازار گئے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. مومنو اور کچھ نہیں، اکیلے بیٹھ کے مہدی کو وفا کا یقین دلا دیا کرو. اکیلا نہ رو، ہم تیار ہیں. پتہ نہیں تجھے کوئی تسلی دینے والا بھی ہے یا نہیں. ایک جملہ صرف، زیادہ نہیں. 2 دفعہ شہزادیاں کوفے تشریف لے گئی. پہلی دفعہ امیر المومنین علی بادشاہ نے جناب حسن مجتبیٰ سبز قبا کو حکم فرمایا، میرا لال جاؤ بہنوں کو جا کے کہو بابا کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کوفے تشریف لے آؤ. مخدرات عصمت یہ شہزادیاں، جب ان تک پیغام پہنچا شہزادیوں نے کہا 3-4 باتیں کی ہیں. فرماتی ہیں بھائی حسن بابا کا حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن بھائی حسن ایک بات کا جواب تو دو، ہم تو کبھی گھر سے باہر نانی کی مزار کے علاوہ کبھی نہیں گئے. اور بھائی حسن دوسری بات یہ بھی بتائیے، ہم نے جن سواریوں پہ سواری کرنی ہے آج تک ہم سوار نہیں ہوئے. مختصر یہ واقعہ بڑا طویل ہے. امیر المومنین بادشاہ تک شہزادیوں کا پیغام پہنچا. یا علی بادشاہ نے کوفے سے کوئی احکامات صادر فرمائے. میرا لال چند احکامات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے شہزادیوں کو لے آؤ. جی بابا جان. پہلا میرا حکم یہ ہے، سخت پردے لگے ہونے چاہیے، تبیز پردے لگے ہونے چاہیے. دوسرا میرا لال، جہاں تیری پاک مخدرات کے سواریاں ہوں نا، 1 فرسخ 1 کلومیٹر 1 میل آگے 1 میل پیچھے بندے رکھنا. بابا کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی پیچھے سے تیز آنے والا آگے آئے، پیچھے والے اس کو روکے. کوئی آگے سے آنے والا اپنا راستہ بدل کے مڑ کے آئے، اس کو وہاں روکے. کوشش کرنا ہے میرا لال حسن، دن کو سفر نہ کرنا، رات کو سفر کرنا. تیسری شرط میرا لال، صحابی ہے، کانوں سے بھی کم سنتا ہے، آنکھوں سے بھی کم دیکھتا ہے، اس کو مہاریں پکڑانا. بابا جان سمجھ نہیں آئی. فرماتے ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے میری شہزادیاں آپس میں گفتگو کریں. سنتے ہو یار، عزاداروں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. شاہ جی آپ کا حکم تھا مسائب زیادہ پڑھا کریں، میری ہمت نہیں ہوتی. یقین جانیے پتہ نہیں کس طرح ہو سکتا ہے میری شہزادی آپس میں گفتگو کرے، کوئی اور دوسرا نہ سن لے. میں بار بار آپ کے سامنے شہزادیاں مخدرات عصمت کیوں کہہ رہا ہوں. چھوٹا سا تھا میں، نقیب ممبر صاحب میں چھوٹا سا تھا، آج تک مجھے نہیں بھولتی یہ بات. اس سے بڑی بات، اس سے بڑا اس حوالے سے دلیل میرے پاس نہیں ہے. میری ماں نے مجھے نام یاد کرائے تھے. کوئی پوچھے تیرے سے تیرے باپ کا نام بتانا، سید فلانا شاہ بخاری. چاچے کا نام سید فلانا شاہ فلانا شاہ فلانا شاہ. ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا تجھ سے پوچھیں گے تیری امی کا نام کیا ہے، کہنا امی جان. چاچی کا نام جس کو اچھا لگے بسم اللہ، نہ لگے اس کے نصیب اور مقدر. میرا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں. میری ماں نے مجھے کہا تھا چاچی کا نام کہنا چاچی جان، مامی جان، نانی جان، تائی جان. میں نے ماں سے پوچھا تھا ماں باہر عورتوں کے نام نہیں لینے. ماں نے کہا تھا غیرت کے نام باہر نہیں لیے جاتے. کوئی بڑے سے بڑا غازی کا غلام مجھے ثابت کر دے غازی عباس علمدار کی پوری زندگی میں کہیں آقا ذاتی کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ لکھا. زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا بھائی لکھا ہے. ہاں بھائی ہے، لکھا ہے مکاتب کتب میں. جب پہنچے نا پاک حسین بادشاہ غازی عباس کے پاس، صرف ایک جملہ عرض کرتا جاؤ واپس آتا ہوں. زانوں پہ سر لیا. حسین بادشاہ نے کہا غازی مجھے بھائی بلا. رو کے کہتے ہیں بھائی وہ بلائے، حسن ہو بھائی وہ بلائے. سرکار نے اس پہ بات کی. سرکار حسین بادشاہ فرماتے ہیں ہمارا حکم ہے بھائی بلاؤ. جب کہا نا حکم ہے، کہتے ہیں میرا آقا میری آنکھوں سے ریت ہٹاؤ. آنکھوں میں ریت اور خون ہے، سب سے پہلے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. جو ہی نگاہ پڑی نا غازی عباس کی مولا حسین کے چہرے انور پر، رو کے کہتے ہیں امت کا مظلوم بھائی. جو ہی کہا نا امت کا مظلوم بھائی، خیام سے آواز آئی حسین غازی کو کہو میں بھی ترس گئی، آقا زادی کہتا رہا. اللہ اکبر. میں نہیں جاتا اس طرف، اتنا ہی کافی سمجھنا. میرا لال
ऐसे सहाबी को नाका की महार पकड़ा है। और जब कूफा से इतना फासले पे बाहर पहुंच जाओ ना, मुझे इतला देना। इधर अमीर मोमिनीन ने इतला दी कूफा की औरतों, मेरी बेटियां आ रही हैं कूफे। यहाँ तक लिखा है, दर्द की बात यह, ईद का दिन है, रोने वालों सलाम है, मालिक तुम्हारे आंसुओं को शफ़े कबूलियत बख्शते हुए अपने ज़हूर में ताजील फरमाए। कूफे की औरतों ने बालों से गलियां साफ की थी। या अली बादशाह को इतला दी गई। सारे सफर में गाजी अब्बास अलमदार नई आराम पसंद फरमाए, एक लम्हा के लिए भी नहीं। जहां कयाम करना होता ना, शहजादियों के कदम लगते थे, गाजी अब्बास जल्दी जल्दी अपनी अबा के दामन से साफ कर देते थे, कहीं किसी का कदम मेरी शहजादियों के कदम के ऊपर न आ जाए। दिन को फिर भी किसी किसी वक्त शहजादे आराम फरमाते, गाजी ने आराम नहीं फरमाया। बार बार करीब आके पूछते थे, तकलीफ तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है। या अली को इतला मिली, मौला अली कूफे से बाहर तशरीफ लाते हैं। आके शहजादी सबसे पहले अपनी इज्जत वाली शहजादी, मैं कहता हूँ अली की अली बेटी, मलका शान, मादर औनो मोहम्मद, हरम में जनाब अब्दुल्ला, गाजी अब्बास की आकाज़ादी, अली अकबर की माँ, आके करीब आके कहते हैं, शहजादी थक तो नहीं गई? जब ये कहा ना थक तो नहीं गई, शहजादी रो के कहती है, बाबा थक तो गई हूं, आपकी जियारत ने थकावट खत्म कर दी। छोड़ दिया सारा वाक़या, लेके चले। वो दरमियान में गाजी अब्बास अलमदार को औरतों ने मिन्नत की कि हमारे लिए मैदान कनासा में शहजादियों को लेके, और सरकार ने क्या कहा, ये सारा मजमून छोड़ दिया। बस मुख्तसर, या ये बादशाह ऐसे लेके चल रहे हैं, मेरी शर्म हया वाली ये फलाना मोड़ है, मेरी शर्म हया वाली ये फलाना चौक है, मेरी शर्म हया वाली ये फलाना बाजार है। उस वक्त शहजादी रो के कहती है, बाबा बाबा ये मुझे क्यों बातें बता रहे हैं? ये अली फरमाते, हो सकता है किसी वक्त दोबारा आना पड़ जाए, जब कहाना आना पड़ जाए। शहजादी कहती है, आप होंगे नहीं बाबा? फरमाते, हो सकता है मैं ना हूं। अच्छा बाबा आप नहीं होंगे, हसन भाई होंगे? फरमाते, हो सकते हसन ना हो। शहजादी नाम लेती गई। अब शहजादी ने मान से कहा, आप में से खैर भी होगा कोई, मेरा गाजी तो होगा ना। रोती आंखों से दुआ मांगो, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए, आके उम्मत से पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या।